مولاي صل مولاي صل وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص. محترم ناظرین کرام، ٹی آر ٹی وی، تحفہ روحانیات ٹی وی، آپ کے لیے میں نومبر کا دوسرا ہفتہ لے کر حاضر ہوا ہوں. یہ ہفتہ 9 تا 16 نومبر ہوگا، اور اس ہفتہ سب سے پہلا برج حمل، جسے ایریز کہا جاتا ہے، وہ لوگ جن کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف الف عین لام یہ ہے، یا انگلش میں جن کا نام AEIULY ان الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے، ان کا تعلق برج حمل سے، ایریز سے ہے. 9 تا 16 نومبر یہ ہفتہ آپ کے بعض گھریلو مسائل کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا. کاروباری روپے پیسے کے اور دیگر معاملات توجہ طلب ہوں گے. آپ کو احتیاط سے کام لینا ہوگا. وہ افراد جن کو روزگار کی تلاش تھی یا بے روزگار تھے، تو امید ہے کہ اس ہفتہ ان کو باعزت روزگار ملے گا. شراکت کے کاروبار میں منافع حاصل کر سکیں گے. کہیں انویسٹمنٹ کی ہے تو آپ کو اس کا منافع ملنے کا امکان ہے. اس ہفتہ کوئی خوشخبری سن سکتے ہیں. ذہنی دباؤ بڑھنے کا اندیشہ ہے. بیرون ملک سفر کا بھی امکان ہے. اس ہفتہ مصروفیات میں اضافہ ہوگا. کاروباری معاملات میں آپ کی مصروفیات بڑھنے کا امکان ہے. اور برج حمل والوں کے لیے صدقہ یہ ہے کہ وہ منگل کے روز گوشت کا صدقہ دیں. ہمارے ہاں منگل کے روز گوشت نہیں ملتا، لہٰذا ایک روز پہلے لے کر رکھ لیں، یا پھر کلیجی مرغی کی وہ 9 پیس کر کے اور وہ کسی گوشت خور جانور کے سامنے پھینک دیں منگل کے روز. اور اس کا وقت رات کو 8:15 سے 8:45 کے درمیان میں ہے. صدقہ دینے کا خاص وقت ہے یہ، اور صدقہ رد بلا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والی ہر مصیبت سے، پریشانی سے، آفت سے محفوظ رکھیں. برج حمل کے بعد اگلے برج کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا برج ہے برج ثور، ٹورس جسے کہا جاتا ہے. وہ لوگ جن کی تاریخ پیدائش 21 اپریل سے 21 مئی ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف بے اور واو ہے. انگلش الفابیٹ میں BW اور V سے جن کا نام اسٹارٹ ہوتا ہے، ان کے لیے یہ ہفتہ 9 تا 16 نومبر. اس ہفتے کے آخری ایام میں عشق و حسن اور رواں ہفتے میں پروان چڑھیں گے، یعنی کہ آپ کے لہجے میں نرمی ہوگی. آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ، جسے حسن پرست سیارہ کہتے ہیں، کسی اچھی پوزیشن میں آ رہا ہے. اس وجہ سے آپ کی طبیعت میں نرمی ہوگی، اور بہت سے ایسے معاملات جو کہ رکے ہوئے تھے، خاص طور سے شریک حیات سے متعلق اگر کوئی اختلاف تھا، تو وہ اس ہفتہ ختم ہونے کا قوی امکان ہے. اس ہفتہ آپ کوئی ہلکے رنگ کا لباس پہنیں تو وہ آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا. لائٹ شیڈ یوز کریں. اور یہ ہفتہ کہہ رہا ہے کہ اس ہفتہ آپ زیادہ نقل و حرکت سے، اگر کوئی چھوٹے سفر کرنے ہیں تو اس سے گریز کریں، بڑے سفر کرنے ہیں تو اس سے بھی گریز کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اور غذائی پرہیز یہ بھی کریں. آپ کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس سے کہ آپ کو نزلہ زکام کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے. اس ہفتے معقول رقم ہاتھ آنے کا امکان ہے. اس رقم سے آپ اپنے کاروبار کو بہتر بنا سکیں گے. آپ اپنے کاروبار میں اس رقم کو انویسٹ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ ہوگا. برج ثور کے بعد اگلا برج ہے برج جوزہ، جمنائے. وہ لوگ جن کی تاریخ پیدائش 22 مئی سے 21 جون ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف کاف اور قاف انگلش الفابیٹ میں K اور Q سے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو ان کا تعلق برج جوزہ جمنائے سے ہے. 9 تا 16 نومبر.
اس ہفتہ کا نصف حصے میں خط و کتابت یا سفر اور محبت کے معاملات اہم کردار ادا کریں گے۔ کچھ غیر شادی شدہ افراد کی زندگی میں موبائل فون، سوشل میڈیا یا سفر کے ذریعے محبت کا عنصر داخل ہو جائے گا۔ کسی ایسے شخص سے رابطہ ہو سکے گا جسے آپ اپنے شریک حیات بنانا چاہیں گے۔ سیارہ عطارد زحل کے درمیان نظر کران کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں پیار اور محبت کا عنصر زیادہ غالب آ جائے گا۔ آپ دوسروں سے تعاون کرنے پر تیار رہیں گے۔ اگر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جس میں دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے تو اس ہفتہ زبردست کامیابی ممکن ہے۔ آپ کا مقصد خواہ کچھ ہی ہو، خانگی حالات سنوارنے کا موقع ملے گا، یعنی اپنے گھریلو حالات آپ بہتر کر سکیں گے۔ برج جوزہ جمنائی کے بعد اگلا برج ہے برج سرطان کینسر۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 22 جون سے 23 جولائی ہے یا جن کے نام کا پہلا حرف ہے اور ہے دونوں ہے، یا ایچ سے جن کا نام ایچ انگلش الفابیٹ میں شروع ہوتا ہے، تو 9 تا 16 نومبر یہ ہفتہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتہ کوئی خوشخبری مل سکتی ہے۔ ایک نادر موقع ملنے والا ہے، آپ کو ملنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے میں آپ کے زائجے کا خانہ مال زیادہ طاقتور ہے، یعنی کہیں سے رقم آنے کی خبر ہے، اور اس ہفتہ اخراجات کو کنٹرول رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو رقم آئے اس کو آپ اڑا دیں۔ قریبی عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کسی بھی بات پر غصے کا اظہار نہ کریں۔ اگر آپ نے غصہ کیا تو پھر آپ کے لیے پریشانی کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس ہفتہ اگر آپ کوشش کریں تو ایک دیرینہ الجھا ہوا مسئلہ بھی سلجھ سکتا ہے۔ نئی جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے۔ وہ افراد جو کہ نئی جائیداد خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی قیمتی شے خریدنا چاہتے ہیں، مثلاً کار، گاڑی وغیرہ، یا کوئی زیور خواتین لینا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہفتہ سازگار رہے گا، اس میں ان کو فائدہ ہوگا۔ اور ایسے افراد جو کہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور بیرون ملک وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تعلیم کے سلسلہ میں سفر کی، تو ان کو بھی اس ہفتہ کامیابی مل سکتی ہے۔ برج سرطان کینسر کے بعد اگلا برج ہے برج اسد۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 22 جولائی سے 23 اگست ہے، ان کا تعلق برج اسد سے ہے، لیو اسے کہا جاتا ہے، اور یا جن کے نام کا پہلا حرف میم اور ٹی ہے، انگلش میں ایم اور ٹی الفابیٹ سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج اسد سے ہے۔ 9 تا 16 نومبر ان ایام میں آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے شمس، وہ سیارہ عطارد جو علم، عقل اور طاقت کا سیارہ کہلاتا ہے، اس کے ساتھ قران کر رہا ہے، یعنی کہ دونوں سیارے ایک برج میں ایک درجے پر مقیم ہوں گے۔ اس وجہ سے آپ کے بہت سارے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ وہ افراد جو کہ تعلیم کے بارے میں پریشان تھے، اب پریشان نہ ہو، ان کی کم محنت زیادہ رنگ لائے گی۔ اور یا وہ افراد جو کہ سفر کرنا چاہتے ہیں تعلیمی معاملات میں، ان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس بارے میں اس ماہ اگر آپ عدالتی کوئی ایسے معاملات ہیں وراثتی جائیداد کے، تو وہ حل کریں، اور خاص طور سے اس ہفتہ میں تو یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس ہفتے آپ کی کامیابی کے قوی اثرات نظر آ رہے ہیں، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ان دنوں میں آپ افسران بالا یا والدین کے غضب و غصہ کو دور کر سکتے ہیں، اور بزرگوں سے خصوصی دعا کروائیں اپنے لیے، اور بزرگوں کی اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے لیے بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں لے کر آئیں گے، اور ایسے معاملات جن سے آپ پریشان تھے تو ان کی دعا کی وجہ سے وہ معاملات انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے۔ برج اسد کے بعد اگلا برج ہے برج سملہ ورگو۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 24 اگست سے 23 ستمبر ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف پے اور غین ہے، انگلش الفابیٹ میں پی اور جی، ان تمام افراد کا تعلق برج سملہ سے ہے۔ 9 تا 16 نومبر ان ایام میں آپ کے ساتھ کچھ بہتر ہونے والا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ
کچھ اچھے، یعنی مرکری آپ کے برج کا حاکم ہے، عطارد جسے کہا جاتا ہے، کچھ اچھے پیغامات لے کر آ رہا ہے۔ وہ امراض جن سے آپ پہلے پریشان تھے اور ذہنی دباؤ سے آپ باہر نکل آئیں گے، انشاءاللہ تعالی امراض سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ خاص طور سے اپنے برج سے متعلق اس ہفتہ آپ صدقہ کا اہتمام کریں، اور صدقہ آپ کا جو بنتا ہے وہ 5 مکس اناج یا مکس باجرہ آپ اپنے برج سے متعلق ضرور دیں، اور بدھ کے روز دیں، اور دن کو 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں چڑیوں کو، پرندوں کو ڈالیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سارے مسائل خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حل ہوتے جائیں گے۔ بزرگوں سے خصوصی دعا کروائیں، اور وہ لوگ جو کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں وہ ان کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ ملازم پیشہ افراد یا گھر کے سربراہ کوشش کریں کہ کوئی اہم ذمہ داری اپنے سر پر نہ لیں، ورنہ ان کی محنت رائے گا جائے گی اور الٹا بدنامی کا خدشہ ہے۔ برج سملہ کے بعد اگلا برج ہے برج میزان۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 24 ستمبر سے 23 اکتوبر ہے، ان کا تعلق برج میزان لیبرا سے ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف رے، تے، توئیں اور انگلش الفابیٹ میں آر اور ٹی سے جن کا نام ہے شروع ہوتا ہے، تو ان کا تعلق برج میزان لیبرا سے ہے۔ 9 تا 16 نومبر۔ مختلف معاملات طے کرتے وقت محتاط رہیں، اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، ورنہ آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اس ہفتہ دھوکہ دہی کا اندیشہ ہے۔ سفر کرنے سے حتی الامکان گریز کریں، کوئی لمبا سفر نہ کریں۔ چھوٹے موٹے سفر تو کر سکتے ہیں لیکن لمبا سفر نہ کریں۔ اور اس ہفتہ کسی قریبی عزیز کی آپ کی صحت خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اس زواجی امور کی انجام دہی حسب منشا ہوگی۔ اس ہفتہ شریک حیات سے تعلقات بہتر رہیں گے انشاءاللہ، اور اپنی اہلیہ کی صحت کی طرف بھی خاص طور سے توجہ دیں۔ غیر شادی شدہ حضرات حسب منشا اس زواجی زندگی کی تکمیل میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، یعنی کہ وہ افراد جو کہ غیر شادی شدہ ہیں ان کی منگنی کا یا بات پکی ہونے کا بھی امکان ہے اس ہفتہ میں۔ برج میزان کے بعد اگلا برج ہے برج عقرب، جسے انگلش میں اسکارپیو بولا جاتا ہے۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے 22 نومبر ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف نون، زے، زواد اور زوئے ہیں، انگلش الفابیٹ میں جن کا نام این اور زیڈ سے شروع ہوتا ہے، تو ان کا تعلق برج عقرب سے ہے۔ 9 تا 16 نومبر۔ دوران گفتگو الفاظ میں نرمی پیدا کریں، شریک حیات اور اہل خانہ سے نرم رویہ رکھیں، اور گھریلو ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اپنی تنگ نظری کو آپ وسعت دیں۔ اس ہفتہ آپ کی صحت خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ کسی عزیز کے ہاں سے کوئی بری خبر یا صدمے کی خبر آ سکتی ہے۔ اس ہفتہ سفر نہ کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ بڑی عمر کے لوگوں سے آپ کا اس ہفتہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لہٰذا اگر کوئی وہ ایسی سخت بات کہہ بھی دیں، جیسے کہ والدین ہیں یا قریبی عزیز ہیں، چچا ہیں، یا کوئی بھی ایسا عزیز جو کہ قابل احترام رشتہ ہے، اور وہ آپ سے کوئی سخت بات کہہ بھی دے تو آپ اسے درگزر کریں، اور خاص طور سے والدین کی بات کو کبھی بھی آپ ذہن پر، دل پر نہ لیں، اور ان سے دعا کی درخواست کریں کہ وہ آپ کے حق میں دعا کریں۔ عقرب کے بعد اگلا برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 23 نومبر سے 21 دسمبر ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف فے ہے اور انگلش الفابیٹ میں ایف۔ 9 تا 16 نومبر۔ اس ہفتہ آپ کے جو برج کا حاکم سیارہ ہے وہ مشتری ہے، یعنی ہمیشہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری، اور جوپیٹر جسے کہا جاتا ہے یہ 18 نومبر 2018 کو برج قوس میں داخل ہوا تھا، اور 2 دسمبر 2019 کو برج جدی میں جا رہا ہے، یعنی آپ کے برج کو الوداع کر رہا ہے۔ اس دوران میں وہ افراد جو کہ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے شوقین تھے، اب 2 دسمبر تک فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں اور اپنی قسمت آزمائی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتہ کلا کی عدد 1، 3 اور 5 ہے، اور چاہیں تو ان اعداد سے آپ بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچانک مفت کی دولت ہاتھ آ سکتی ہے، لیکن اس ہفتہ آپ کسی کو قرض نہ دیں،
اور نہ کسی سے قرض لیں، ورنہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ خاص طور سے آپ کسی بھی شخص کی اس ہفتہ میں ضمانت نہ دیں، اور ضمانت کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اور مالی ضمانت بھی، یا کسی کو آپ گارنٹی چیک نہ دیں، ورنہ یہ سب کچھ آپ کے گلے میں پڑے گا، اور ایسا پڑے گا کہ آپ کو اس سے بچ نکلنا بڑا مشکل ہوگا، چونکہ 2 دسمبر کے بعد آپ کے برج کا حاکم سیارہ جوپیٹر مشتری اپنا برج چینج کر رہا ہے، تو اب آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ برج قوس کے بعد اگلا برج ہے برج جدی کیپریکون۔ 20 دسمبر تا 20 جنوری جن لوگوں کی تاریخ پیدائش ہے یا جن کے نام کا پہلا حرف جیم اور خ ہے، انگلش الفابیٹ میں جی اور کے ایچ سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، تو ان کا تعلق برج جدی سے ہے۔ یہ ہفتہ آپ بہت اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی لاپرواہی سے بچنے کی کوشش کریں کہ آپ کی جانب سے کوئی لاپرواہی نہ ہو، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کوئی اچھی اور بڑی خبر لا سکتا ہے۔ اس ہفتہ عطارد زحل کی ایک ساتھ نظر قائم ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ دونوں سیارے ایک ایسی پوزیشن پر، ایسے اینگل پر ہیں کہ آپ کے لیے بہت سی خوشخبریاں لا سکتے ہیں۔ آپ اس ہفتہ بھرپور قوت میں ہیں، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ سیٹرن زحل اپنی طاقت میں آ چکا ہے، لہٰذا آپ اعتماد اور زیادہ پیدا کریں اپنے اندر، اور آپ میں ول پاور زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ کا دھیان عبادت اور ریاضت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے، اور لیکن ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ اس ہفتہ آپ کسی پر بھروسہ نہ کریں، اور کسی پر آپ نے اعتماد کیا تو نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ بہت سے معاملات آپ کی گرفت میں ہیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت اس ہفتہ آپ کے لیے مبارک ثابت ہو سکتی ہے۔ برج جدی کیپریکون کے بعد اگلا برج ہے برج دلو ایکیورس۔ 21 جنوری تا 19 فروری وہ افراد جن کے نام کا پہلا حرف سین، شین، سواد سے ہے، یا جن کا نام انگلش الفابیٹ میں ایس سے شروع ہوتا ہے یا ایس ایچ سے شروع ہوتا ہے، تو ان کا تعلق برج دلو سے ہے۔ 9 تا 16 نومبر سیارہ زحل عطارد کے ہمراہ قران قائم کر رہا ہے۔ یہ ایک سیاروں کی اچھی اور بہترین پوزیشن ہوتی ہے، اور اس ہفتہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ وہ مسائل جو کہ دیرینہ مسائل تھے اور الجھے ہوئے تھے، اس ہفتہ سلجھ جانے کا امکان ہے۔ آپ اپنی سست روی کی وجہ سے ہمیشہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جو کرنا ہے اسی وقت کریں اور جلدی کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے اپنی اس عادت کو تبدیل کرنے سے بہت سے فائدے آپ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کو اس ہفتہ کوئی پرانا بچھڑا ہوا دوست بھی مل سکتا ہے، یا اس کی طرف سے کوئی پیغام بھی آ سکتا ہے، اور اس ہفتہ آپ کی شہرت میں اور اچھی شہرت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی شہرت میں اچھا اضافہ ہو۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ وقت موافق ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو ان سے کوئی خوشی اور سکون ملنے کا امکان ہے، اور ان کی طرف سے کچھ اچھی خبر آنے کا امکان ہے۔ وہ افراد جو کہ اب تک شادی کے بندھن میں نہیں بندھے، تو یہ ہفتہ بھی ان کے لیے اچھی خبریں لے کر آ رہا ہے۔ کہیں بات طے پا جانے کا امکان ہے، یا منگنی کا امکان ہے، یا نکاح کا امکان ہے، یا شادی کا امکان ہے۔ تو اس کے بعد اگلا برج ہے برج حوت پائسس۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف دال اور جے ہے، اور انگلش الفابیٹ میں ڈی اور سی ایچ سے جن کے نام شروع ہو رہے ہیں، تو وہ 9 تا 16 نومبر۔ اس ہفتہ مشترکہ سرمایہ کاری کرنا بہتر ہے، یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ نیا کاروبار اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ خاندان کے افراد کے ساتھ مل کر سیر و تفریح کا پروگرام بنائیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ رومانوی ماحول سازگار رہے گا۔ کوئی نیا کام شروع کرنے سے پہلے محتاط رہیں اور اس کی اچھی طرح سے چھان بٹک کر لیں۔ اس ہفتہ انعامی اسکیموں، لاٹری، پرائز بانڈ سے فائدہ ملنے کا امکان ہے۔ آپ کا اس ہفتہ کا لکی عدد 8 اور 5 ہے، 85۔ یہ آپ کا لکی عدد ہے۔ اندرون ملک سفر کے
امکانات روشن ہیں، جن سے مخالف میں دلچسپی رہے گی، حالات بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ اپنے برج کے لازمی صدقے دیا کریں۔ یہ ہمارا آج کا اس ہفتے کا تھا۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور نومبر کا دوسرا ہفتہ، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے، پریشانی سے، مصیبت سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور پھر دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ ہمارا چینل TRTV تحفہ روحانیات TV ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما